السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، رب تبارک و تعالی نے انسانوں کو ایک اصول دے دیا، اور وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک قوم کے لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، رب نہیں بدلتا۔ اپنے حالات اسلامی صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں، یہ پکڑ دکڑ، یہ سیلاب اور یہ زلزلے انشاءاللہ تعالیٰ آنے بند ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے اوپر کیوں نہیں آئے سیلاب؟ وہاں پر زلزلے کیوں نہیں آئے؟ وہاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کر پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہو گیا؟ لیکن آج سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ سیلاب تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے، اور لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ کون لوگ؟ کافر نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، انگریز نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ کتنی بھری ہوئے؟ کتنی بندے ہوئے؟ کتنے تقریباً؟ خدا خوفی کرو، ایک کوئی طریقہ یار، 40 کشتی والا ہے۔ جلال پور کے اندر جب پانی وہاں پر بھرایا ہے تو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کتنے تقریباً کشتی میں سوار کر کے سواریوں کو لے جانے والے 40,000 روپے لوں گا، واپس جاؤں گا وہاں 40,000 روپے، گویا کہ ایک راؤنڈ دونوں طرف کے 80,000 روپے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیرخواہی ہے، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ لوگوں کو لوٹنا ہے۔ علی پور کے اندر جب پانی بھرایا، لوگ روڈوں کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئے۔ وہاں پر جو کیبن بنے ہوئے ہیں یا ہوٹل بنے ہوئے ہیں چائے وغیرہ کے، جہاں 30 یا 40 روپے کی چائے ملا کرتی تھی، اس مجبوری کے تحت انہوں نے 70-80 روپے چائے کے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اور سنیے ذرا، جو جانور بہ کر کے آ رہے ہیں سیلاب میں، مرے نہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کو یقیناً لوگ نکال رہے، کہاں کے کہاں بہ کر کے چلے گئے، ادھر سے نکال لیا، ادھر سے نکال لیا، اور نکال کے لے جا کے اپنے گھروں میں بند کر لیا۔ اس کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، یا ذبح کر کے اس کا گوشت بیچ رہے ہیں، جبکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ وہاں تو یہ ہے، اگر گم شدہ کوئی جانور تمہارے ہاتھ لگے، 1 سال تک پورا اعلان کرتے رہو کہ جی فلاں علاقے سے سیلاب آ رہا تھا، وہاں سے بہتے ہوئے یہ جانور میرے پاس ہیں، جس کے ہوں وہ آئے اور آ کر کے دیکھ لے اور دیکھ کر کے لے جائے اپنے جانور۔ 1 سال تک اعلان کرتے رہیں، اگر کوئی نہ آئے اور یہ اس کو استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن پوری زندگی میں مالک جب بھی آ گیا اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے ہمدردی اور یہ ہے خیرخواہی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین وہی لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں، ان کا فائدہ سوچیں، اپنا ذاتی فائدہ نہ سوچیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، اب بڑے افسوسناک خبر ہے۔ جو جانور سیلاب میں مر گئے ہیں، ان جانوروں کو نکال کے ان کا گوشت
بڑے بڑے شہروں میں بھیجا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، کلمہ پڑھ لینے والوں کا حرص کتنا بڑھ گیا، لالچ اور طمع کتنی آ گئی ہے۔ ایسے لوگ کیا زندہ رہنے کے قابل ہیں؟ پھر مزید سیلاب نہ آیا اور انہی کی ہلاکت اور تباہی بربادی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی وہ مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور یہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے۔ اپنے کرتوت تو دیکھو کہ کیا ہیں تمہارے کرتوت۔ حلال اور حرام کی تمیز رہی نہیں، ہمدردی، صلہ رحمی ذرہ برابر بھی باقی نہیں رہی، تو رب تبارک و تعالی راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقیناً ناراض ہوگا۔ اس لیے آپ تک یہ آواز پہنچی ہے، اس کو اور آگے پہنچائیے تاکہ ان لوگوں کے گوش و گزار بھی ہو جائے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور آپ کی اس نیکی کو پھیلانے کی وجہ سے وہ بھی شاید باز آ جائے، جس پر آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کے ہاں آپ نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔